अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि आज बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हुई, तो आप लोगों से बात करने का दिल चाह रहा था। और ये क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं 24 तारीख को, तो उस सिलसिले में मैंने कहा मैं आप सबसे बात करूं, क्योंकि बड़ी हर तरफ मुख्तलिफ आरा चल रही है। क्योंकि अल्ताफ भाई ने शायद बाइकआउट का कह दिया है तो मैंने कहा मैं अपने ख्यालात आप लोगों के साथ शेयर करूं इस बात पर। जब हमने एक सियासी पार्टी बना ली है, हम एक सियासत में आ गए हैं, हमारे तो उसमें सियासत में आने का क्या मकसद होता है कि हम अपने मसाइल की आवाज उठाएं। हम अपने मसाइल हम कहाँ जाके उठाएंगे? अपनी पसंदीदा जिसकी भी जो पार्टी है, जिसका भी कोई स्कूल ऑफ थॉट है, वो उसके साथ मुंसलिक होता है। फिर आपकी छोटे छोटे लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आजकल कराची की और स्पेशली शहरी सिंध की, बल्कि पूरे सिंध की ही बहुत ही बुरी हालत है, पूरे पाकिस्तान की ही बुरी हालत है। मगर क्योंकि मैं महाजरों को रिप्रेजेंट करती हूँ और जैसे मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है महाजर अवामी लीग के नाम से, तो मैं वैसे मेरी सोच हमेशा, जब से मैंने MQM को छोड़ा है, यानी अल्ताफ भाई के साथ मैंने अपना रास्ता अलग किया है, तो मेरे जहन में सिर्फ एक यही चीज है कि हम सबको इत्तेहाद के साथ काम करना है और सबकी रिस्पेक्ट के साथ करना है। हमें सर्टिफिकेट्स नहीं बांटना है किसी को भी। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, मैं भी हूं और आप भी हैं। आप कहते हैं ना, घर में लड़ाई झगड़े सब आपस में, हम पूरे मुल्क को हम एक छोटे से यूनिट में करके देखें, यानी कि एक मुल्क को एक घर आना देखें क्या हम सबके घरानों में, हम सब बहन भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, भाई अलग हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं वो भाभी की वजह से अलग हो गए, या फला की अम्मा की वजह से अलग हो गए, फला के जुल्म की वजह से अलग हो गए। मगर जब फैमिलीज बढ़ती हैं तो खानदान भी अलग अलग हो जाते हैं। मगर इसका मकसद ये नहीं होता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जहां दुश्मन बनते हैं वहां आपने देखा है वो खानदानों का पूरा खत्म हो जाता है, लोग खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं, उनके नाम खत्म हो जाते हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, 32 दांत की जो किलकिल होती है वो मनहूसियत लेकर आती है। तो इस वक्त इस बात की मिसाल मैं ये दे रही हूं। देखिए, मैं तो अल्ताफ भाई को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका बड़ापन ये नहीं है कि वो कह दे बस बाइकआउट, क्योंकि वो नहीं है या उनके ऊपर पाबंदी है तो सब कुछ खत्म, खेल खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सियासत के अगर लिटरेरी मायने हम देखते हैं ना, उसके मतलब है खिदमत, इंसान की खिदमत करना, इंसानी खिदमत करना, माशरे की खिदमत करना। मगर क्योंकि सियासत इतनी बदनाम हो गई है, एक मजाक के तौर पे मैं कहती हूँ मुन्नी बदनाम जैसे कहते हैं ना, सियासत ही बदनाम हो गई है कि लोग कहते हैं नहीं भाई, सियासी लीडरों की आप बात ना करें, सियासत पे आप कोई कमेंट्स ना करें, ये तो झूठे होते हैं। तो ये तो क्योंकि जो लीडर्स आते हैं, जो काम करते हैं, उनके कौल फेल और अमल में तजाद होता है, इसलिए उसको लोग झूठ कहने लगे। मगर ऐसा नहीं है। अच्छे और बुरे सब चीज होते हैं, सबकी सिचुएशंस होती है, वो किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ अल्ताफ भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी और तमाम अपनी महाजर कौम से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा वो इलेक्शन में हिस्सा ले। इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो वो ऑलरेडी दीवार से तो लगे हुए हैं, फिर क्या होगा? आप जब खाली जगह, कहते हैं खाली घर भी छोड़ने से जिन्नात आ जाते हैं वहां पे। आप जितनी खाली जगह छोड़ते चले जाएंगे, उतनी उस जगह को कोई ना कोई तो फिल करेगा। इलेक्शन तो होंगे, हर हाल में होंगे, और इलेक्शन ही आप हर इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, चाहे आपका कोई भी नतीजा आता है, मगर आप अपने आप को उसमें हिस्सा डालें। आप अपने इसको इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर अपने वजूद को सिर्फ जाती अना के लिए कि जी मैं क्योंकि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हूं तो इसलिए कोई भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले, दिस नॉट गुड। हर इंसान को अपने कद को बड़ा करना चाहिए, बड़ी बात करना चाहिए। मैं तो हमेशा से इस बात को कहती थी कि हमें इंतखाबी इत्तेहाद करना चाहिए। महाजरों को एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, एक दूसरे के बारे में बुरी कमेंट्स करना, इससे क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। हम छोटे छोटे से हिस्से बकरों में तो बट गए ना, तकसीम हो गए। ये भी हमें पता है क्यों हुआ, ये भी हमें पता है कैसे हुआ। हमको अपनी तमाम हकीकतें, अब तो सोशल मीडिया इतना आम है कि अब हम सबको सारी चीजें पता है कि क्या चीज क्यों हुई है। उसके अंदर अब हमारे अंदर सबके अपने फेवरेटिज्म है। किसी को आफाक अहमद भाई पसंद है, किसी को मुस्तफा कमाल भाई पसंद है, किसी को फारूक सत्तार भाई पसंद है,
किसी को, जो भी हमारी पाकिस्तान के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान में, किसी को आमिर खान भाई पसंद हैं, खालिद मकबूल भाई पसंद हैं, जो भी सियासी पार्टियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, कराची में काम कर रही हैं और जो महाजरों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो अपने अपने हिसाब से उनको सेलेक्ट करें। अब अल्ताफ भाई की पार्टी को नहीं इजाजत मिल रही है, वो इस वक्त उनको ये मौका मिला है कि वो खामोशी से बैठे, सांस लें खामोशी से बैठ के और सोचें ऐसा क्यों हुआ है उनके साथ, ऐसा कहाँ उनसे गलती हुई है, कहाँ उन्होंने अपने, जब पाबंदी लगी थी वो जायज पाबंदी नहीं थी, वो नाजायज चीज थी, मगर उस वक्त क्या वो खामोश बैठे थे, उन्होंने सब्र से नहीं बैठे थे, या उनसे क्या ऐसी गलती सरजद हो गई थी, कुछ तो हुआ था ना। देखिए, जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, अल्ताफ भाई को भी मैं यहाँ कहूंगी, उनकी सिचुएशन बहुत अलग होती है। जो बाहर बैठ के काम कर रहे होते हैं उनकी सिचुएशन बहुत, अब जब तक मैं पार्टी का हिस्सा थी तो मैं ये समझती थी बस मैं अमेरिका में बैठ के बस अपने महाजर भाइयों को ये कर ले वो कर, नहीं, जो वहां है उनकी सिचुएशन अलग है। वो किस मुश्किलों से गुजर रहे हैं, वो बल्कि हम सबसे ज्यादा बहादुर हैं जो लोग वहां रह रहे हैं, उनको सबके साथ रहना है। हमें कोई आजाद कोई मुल्क तो नहीं बनाना है ना, हमको एक साथ रहना है और हमें मेरी एज अ महाजिर ये ख्वाहिश है कि हम एज अ कम्युनिटी पहचाने जाएं, हमारी शनाख्त पहचानी जाए। हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, पंजाब के बाद अगर सबसे बड़ी कोई कम्युनिटी है या तादाद है वो महाजरों की है। तो इतनी बड़ी तादाद होने के बाद आप किसी को साइड पे लगा दें तो ये एक गलत रवैया है। चाहे ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, चाहे ये फौज कर रही है, चाहे ये इस्टेब्लिशमेंट की या फौज की जो बनाई हुई जमातें हैं वो कर रही हैं, अगर वो ये समझ रही है कि हम इतनी बड़ी कम्युनिटी को दीवार से लगा देंगे और हम एक नई पार्टी, मतलब अब मुझे हैरानगी होती है, ये जो हमारी तहरीक लब्बैक कौन सी है पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक पंजाब की पार्टी है। इवन जितनी भी मजहबी जमातें हैं उसको पंजाब ने पैदा किया है, और पंजाब में वो पैदा होकर वो पूरे कहीं उनको वो इतनी कामयाब नहीं होती है। वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है वो पेशावर में कामयाब नहीं होती है, वो कहीं और जितनी कामयाब कराची में हो जाती। क्यों? ये सोचने की बात है ना। जो महाजरों की नाम से बनी हुई जो जमातें हैं वो कामयाब नहीं हो रही, तहरीक लब्बैक कामयाब हो रही है, जिसको पाकिस्तान की फौज ने बनाया है, सबको पता है। जमात इस्लामी को पाकिस्तान की फौज ने बनाया है, सबको पता है। जितनी भी मजहबी जमातें हैं वो पाकिस्तान की फौज ने बनाई है। मेरी कोई पाकिस्तान की फौज से मुखालफत नहीं है या कोई दुश्मनी नहीं है मेरी उससे, क्योंकि मेरा उसूल, मैं ये जानती हूं कि पाकिस्तान की फौज को सियासत से खत्म कर लेना चाहिए अपने आप को। अगर वो पाकिस्तान रहेगा तो पाकिस्तान की फौज रहेगी ना, जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो पाकिस्तान की फौज भी नहीं रहेगी। जब ना सियासी जमातें रहेंगी, ना मजहबी जमातें रहेंगी, ना हलवे मांडे रहेंगे, सबके कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे सामने, हमारे पास ऐसी हजारों मुल्कों की मिसालें मौजूद हैं जिनका हाल तबाह बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान एक बंद गली में है। इस बंद गली में आने के बाद जो जो कौमियतें हैं वो सब एक दूसरे के साथ अपनी अपनी कौमियतों के साथ इत्तेहाद करके रखें, क्योंकि जब इंसान डूब रहा होता है ना तो उसको इत्तेहाद की जरूरत होती है। वो ये नहीं देखेगा कि हम डूब रहे हैं तो वो एक वहां जाके डूब जाए, दूसरी जगह डूब जाए। नहीं, आपको इत्तेहाद हर हाल में करना चाहिए। मैं तो महाजरों की तमाम पार्टियों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी, वो इंतखाबी, अब तो शायद मेरे ख्याल में मौका नहीं होगा, मगर उनको इंतखाबी इत्तेहाद करना चाहिए कि यहाँ से आफाक अहमद भाई की एमक्यूएम हकीकी खड़ी हो रही है तो यहाँ से एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं खड़ी होगी। यहाँ से डॉल्फिन मुस्तफा कमाल भाई की खड़ी हो रही है तो यहाँ से फारूक सत्तार भाई नहीं खड़े होंगे। यही हमारे लिए फायदेमंद है, हमारा मुस्तकबिल, हमारी कौम का मुस्तकबिल। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लीडर्स को, अपने किसी के हीरो जो मुस्तफा कमाल भाई हैं वो उनको हीरो समझें। उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने महाजरों के लिए बहुत काम किया है, महाजिर कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है। वो उसको आप ये तो नहीं कह सकते नहीं उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया है। इसी तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान ने एमक्यूएम को उस वक्त संभाला जिस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था अल्ताफ भाई को, एक बहुत बड़े लीडरशिप को, चाहे ये डिबेट अलग है किस वजह से निकाला, मगर संभाला तो ना उस पार्टी को उन्होंने। अगर वो
پھر اس کے بعد اس میں اندر ٹوٹ پھوٹ ہونا شروع ہو گئی. یہ ایک سیاسی پارٹیز کے اندر یہ ہوتا رہتا ہے, ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اب ایم کیو ایم, ہمارے جو الطاف بھائی کی پارٹی ہے لندن کی ایم کیو ایم, اس میں کتنے لوگ نکلے, کتنے لوگ گئے. اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ پارٹی ختم ہو گئی. سیاسی پارٹیوں میں سیاسی ورکرز کو آنا جانا لگا رہتا ہے. یہی خوبصورتی ہے سیاست کی, کیونکہ ہم سیاست کے اندر غلام کوئی پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بس جو سوچ لیا سموم بکمن, بس اس کے اوپر آپ لوگوں نے خاموش ہو جانا. نہیں, آپ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, ہم نظریے سے اختلاف کرتے ہیں, ہم نظریے کو تائید کرتے ہیں. یہی سیاست ہے, اسی کو ماننا چاہیے. اور آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی, بلکہ جتنے بھی مہاجر ہیں اور وہ جو بھی الطاف بھائی کے ساتھ ہیں جو ان کو مانتے ہیں, وہ ان کو کہیں یہ بات کہ آپ ہمیشہ سے ہمیں ایک درس دیتے ہوئے آئیں, انا کو فنا کریں. تو آپ بھی انا کو فنا کریں الطاف بھائی, اور اس وقت آپ آگے بڑھیں اور مہاجروں کو, بلکہ تمام لیڈروں کو قبول کریں. آپ یہ جو کہتے ہیں کہ غداروں سے بات نہیں ہو سکتی, دشمنوں, کون دشمن, کون ہے دشمن ہمارا, کون ہے غدار؟ یہ غدار کا لفظ تو پاکستان کی فوج نے پیدا کیا ہے. آج یہ آپ دیکھیں عمران خان نیازی صاحب جو ہے وہ بھی وہی ڈائلاگز بول رہے ہیں. جہاں ون مین شو ہوتا ہے باقی ان کے علاوہ سب برے ہیں. ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی, یہ اسکول آف تھاٹ سے نکلیں, سب لوگ آگے بڑھیں, موو آن. ہم سب کو عوام کے ساتھ وفادار ہونا ہے, ہمیں لیڈروں کے ساتھ وفادار نہیں ہونا ہے. جو بھی لیڈر, جو بھی کارکن عوام کے ساتھ کام کر رہے, جو عوام کے لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتا ہے, اس کو ساتھ دیجیے. آج آپ کا ہو سکتا ہے آپ نے ایم کیو ایم حقیقی آقا احمد بھائی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل آپ کو نظریہ کسی اور سے مل جائے. مصطفیٰ کمال بھائی سے آپ کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں فاروق ستار بھائی کا نظریہ زیادہ اچھا ہے. تو یہ چیز کہتے ہیں نا, حرکت میں برکت ہے. ہم سوچتے ہیں زندہ, جب پانی بھی جو بہ رہا ہوتا ہے نا وہ پاک ہوتا ہے, اسے وضو کیا جاتا ہے. پانی بھی جب ٹھہر جاتا ہے وہ بدبو کرنے لگتا ہے. تو آپ کو اور ہم سب کو اس الیکشن کو, بلدیاتی الیکشن کو, اور جو بھی الیکشن ہو اس کا حصہ بنے. ہاں, اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو پورا پاکستان بائیکاٹ کرے. اگر وہ کسی سے تو ہاں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ ہم ساری پاکستانی سیاسی پارٹی, جماعتیں سب اکٹھا ہو جائے کہ نہیں, ہمیں اس مصیبت سے, عذاب سے نکل کے ہم سارے الیکشنز کو بائیکاٹ کریں. تو پوری دنیا دیکھے گی وہ پاکستان کی تمام پارٹیوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. مگر کیونکہ ہمارا ملک چلی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ رہا ہے, 75 سال سے انگریز نے جو پالیسی بنائی ہے اسی پالیسی پہ ہم عمل کر رہے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سب کو پتا چل چکا ہے کہ ہم نے جو جھوٹی ہسٹری پاکستان کی پڑھی تھی اس کی حقیقت بھی ہم کو پتا چل گئی ہے. اب ہم سوچیں, سوشل میڈیا ایک بلیسنگ ہے ہم سب کے لیے. چاہے پاکستان کا میڈیا کتنا کنٹرولڈ ہے, مگر سوشل میڈیا آزاد ہونے کی وجہ سے ہم سب کو بہت ساری چیزیں حقیقت پتہ چل گئی کہ پاکستان کیسے بنا, کیوں بنا, برصغیر کو کیوں ڈیوائیڈ کیا. اس پہ باتیں کریں, اپنے مسائل پہ باتیں کریں. الیکشن ہو رہا ہے اس میں حصہ لیجئے پلیز. جہاں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال بھائی کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, ان کی ڈولفن پارٹی کو دیجئے. جہاں ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہاں پتنگ کو ووٹ دیجئے. جہاں ایم کیو ایم حقیقی کو آپ سمجھتے ہیں, آفاق احمد بھائی کو آپ پسند کرتے ہیں, ان کے لوگوں کو ووٹ دیجئے. جہاں فاروق ستار بھائی کے پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو ووٹ دیجئے. مگر پلیز مہاجروں کو ووٹ دیجئے. میں آپ لوگوں سے تہہ دل سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مہاجر آپ لوگ ووٹ, آپ کے مسائل کا حل صرف اسی طرح سے حل ہو سکتا ہے, ورنہ آپ لوگ صرف ختم ہو جائیں گے. دیکھیں وہ جگہ جہاں آپ لوگ اگر 5,000 10,000 بھی آپ کے ووٹ نہیں ملیں گے تو وہ 5-10 ہزار کے مارجن سے کوئی دوسرا جیت جائے گا. پنجاب برانڈ کی میں نہیں برا کہہ رہی پنجاب کی, مگر جن کی میجورٹی پنجاب میں ہے یا دوسرے صوبوں میں ہے وہ آپ کے سروں پہ ہوں گے, ان کو آپ کے مسائل ہی نہیں پتا. کسی کو جو داتا دربار میں بیٹھ کے پارٹی چلانے والے ہیں ان کو کیا پتا کراچی کے مسائل کیا ہیں, نہیں پتا. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو کیا پتا کراچی کے شہری مسائل کا, نہیں پتا ان کو. وہ لوگ تو صرف عید, بقرعید اور اچھا ہیپی ٹائم, جب آپ دیکھیں جب بھی ماشاء اللہ لگتا ہے کہاں چلے جاتے ہیں سارے جتنے بھی بڑے بڑے سندھی وڈیرے جو سندھی جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, وہ فوراً کراچی یہ شہری سندھ خالی کر دیتے ہیں, اپنی زمینوں پہ چلے جاتے ہیں اندرون سندھ.
جب دفن ہوتا ہے تو وہ لڑکانا چلے جاتے ہیں. بھائی جس نے جہاں دفن ہونا ہے، ہمیں تو کراچی میں ہی دفن ہونا ہے نا، ہمیں تو مر کے یہیں رہنا ہے. کسی نے میرپور خاص میں رہنا ہے، کسی نے سکھر میں رہنا ہے. جو تو اپنے اپنے علاقوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں نا، اپنے اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہاں اسکول بنانا ہے، کالجز بنانا ہے، ہاسپٹلز بنانا ہے. یہ کسی سے نفرت کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کمیونٹی سے نفرت کر رہے ہیں، مگر یہ آپ کا جو نیبرہڈ ہے، آپ کو اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے ایک جس طریقے سے پی ٹی آئی کو بنایا تھا فوج نے، اور پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کی سیٹیں دی تھیں، تو کیا ہوا؟ کچھ کام ہوا کراچی میں؟ نہیں ہوا. تو میرا تو یہی کہنا ہے، اپنے مہاجر جو بھی جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو ووٹ دیجئے، ان کو الیکشن میں حصہ لیجئے، بھرپور حصہ لیجئے، پلیز خدا را حصہ لیجئے. یہ میرا آج کے جو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی وہ اسی ٹاپک پہ کرنا چاہ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب میں محبت دے، ہم ان سب چیزوں سے بالا ہو کے باتیں کریں، انسان بن کے بات کریں. ہم کو مذہب سے بالا ہو کے بات کرنا چاہیے، ہمیں زبانوں سے بالا ہو کے بات کرنا چاہیے. مگر کیونکہ ہم جب پاکستانی نہیں ہیں، ہم مہاجر بننے تو نہیں آئے تھے نا پاکستان میں. جب ہم نے پاکستان آئے تھے یا لائے گئے تھے، جب پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہجرت کی تھی، تو پاکستان کے نام سے کی تھی نا، کہ بھئی ملک بن رہا ہے جس میں ہمیں جا کے رہنا ہے. تو جب یہاں ہم آئے تو یہاں پاکستانی نہیں تھے، یہاں پہ کوئی سندھی تھا، کوئی بلوچی تھا، کوئی پٹھان تھا. یہ مطلب یہ اس زمین کا کلچر تھا، یہ قوموں پہ بنی ہوئی ڈیفرنٹ زمین تھی. یہ غلطی تھی پاکستان بنانے والوں کی کہ انہوں نے ایسے زمین کے خطے پہ ملک بنایا جہاں کی قومیں بٹی ہوئی تھی اپنی قومیت کے اوپر، اور اس پہ وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں. تو یہاں آ کے ہم نہیں بنے تھے مہاجر، ہمیں بنایا گیا مہاجر، ہم پہ کوٹا سسٹم مسلط کیا گیا، تو ہم بھی مہاجر بن گئے. ٹھیک ہے بھئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہو، تو یہ وہ کہانی ہے جو ہم ہمیشہ سناتے رہتے ہیں کہ آپ نے کسی نے ہم کو مٹروا کہا، کسی نے ہمیں ہندو کی اولاد کہا، کسی نے ہمیں اندرا گاندھی کی اولاد کہا، کسی نے ہمیں مختلف ناموں سے پکارا، اور مہاجر بھی پکارا گیا، ہندوستانی بھی پکارا گیا، مہاجر ہندوستانی بھی پکارا گیا. اس میں سے ہمارے لوگوں نے، ہماری کمیونٹی نے مہاجر نام کو سلیکٹ کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی اس نام سے. اور پھر دنیا کی سب سے بڑی جو ہجرت ہوئی ہے نا مہاجرین مکہ کے بعد، اگر کسی کی ہجرت تاریخ میں ہوئی ہے تو وہ مہاجر جو جب بر صغیر ہند کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، جب ہندوستان سے پاکستان پیدا ہوا تھا، تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کر کے پاکستان کو بنایا گیا تھا. اتنی بڑی کمیونٹی کو یہاں لے کر آیا گیا تھا. تو اس لیے اس نام کی نسبت سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سلیکٹ کر لیا. تو اب یا تو ساری قومیتیں ختم کریں، کوئی بھی اپنے آپ کو پنجابی نہ کہے، کوئی اپنے آپ کو سندھی نہ کہے، کوئی اپنے آپ کو بلوچی نہ کہے، کوئی اپنے آپ کو پشتون نہ کہے، سب اپنے آپ کو کہے ہم پاکستانی ہیں. خیبر پختونخوا پاکستان ہے، پنجاب پاکستان ہے، سب پاکستان ہے، تو ہم بھی پاکستان ہیں. جب ساری قومیتیں ہیں، جب 4 قومیتیں، تو 5ویں قومیت بھی ہے مہاجر، اس کو بھی تسلیم کر لیں. اور یہاں میں تمام مہاجر لیڈروں سے کہوں گی کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم مہاجر کمیونٹی کے علاقے میں سے مہاجر رہتے ہیں، وہاں پشتون بھی رہتے ہیں، وہاں سندھی بھی رہتے ہیں، وہاں گلگتی بلتستانی بھی رہتے ہیں، وہاں کشمیری بھی رہتے ہیں، ہمارے نیبرز میں سب لوگ رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا کہ مہاجر لیڈر اگر ہم بنیں گے تو ہم صرف اپنے لیے کام کریں گے. نہیں، ہم سب کے لیے کام کریں گے، مگر ہمیں اپنی کمیونٹی کی شناخت چاہیے. ایسا نہیں ہونا کہ آپ ہمارے جو سب سے بڑی کمیونٹی ہے پورے پاکستان میں، اگر دیکھا جائے تو 7 کروڑ سے زیادہ پاکستان ہے، اور سندھ میں جو ہے نا میرے خیال میں 4 کروڑ تو ہوں گے. آپ نے ایک اتنا بڑے صوبے کے اندر مطلب 4 کروڑ یا 5 کروڑ کی جو آبادی ہے مہاجروں کی، آپ نے اس کو کہتے ہیں نا اس کی مردم شماری کے اندر اس کو غلط اس کی نمبرنگ کی ہوئی ہے. اور آپ کو جب آپ نے ایک گھر بنایا ہے، بہت گھر بنانے کے بعد اس میں آپ نے صرف 2 باتھ روم بنائے ہیں. جب گھر میں لوگ رہ رہے ہیں 100 اور باتھ روم بنے، نکاسی کے لیے جو لائنیں 100 لوگوں کی نہیں ڈالی ہیں، اس گھر میں لائنیں ڈالی ہیں صرف 4 لوگوں کی، تو کہاں سے نکاسی ہوگی؟ کہاں گٹر لائنیں؟ یعنی کہ آبادی کم رکھنے کی وجہ سے کیا ہوا، اس شہر کا پورا سسٹم ہی اتنی آبادی کے جھوٹی آبادی مردم شماری کروائی گئی الیکشن میں جیتنے کے لیے. اور اس کو جیتنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس کا فنڈ بھی پھر کم ملا، اس کے تعداد کے حساب سے کچھ بھی نہیں ملا. اس کو بنایا اس کم آبادی کے حساب سے.
تو جو آج روڈیں پھٹ رہی ہیں، گٹر لائنوں میں لوگ جا جا کے بیچارے معصوم لوگ جانے دے رہے ہیں، راتوں رات کسی کا گھر اجڑ جا رہا ہے، بچے، جوان، عورتیں، مرد، بوڑھے سب مر رہے ہیں کرنٹ لگ کے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کو بنایا ہی غلط گیا ہے. آپ اگر آبادی کے حساب سے بنائیں گے تو وہاں کی روڈیں بھی بنے گی، وہاں کی لائنیں بھی ویسی ڈلیں گی، وہاں سیوریج کا نظام بھی ویسے ہی ہوگا، وہاں اسکول اور ہاسپٹلس بھی ویسے ہی کھولے جائیں گے. تو ہمیں پورے سسٹم کے خلاف ایک ہونا ہے، ہمیں صحیح سسٹم بنانا ہے، ہمیں کوئی بھی انتہا پسند لوگوں کو اپنے درمیان نہیں لے کر آنا ہے. جو بھی مذہب کے نام سے، میں نہیں سمجھتی ہوں مذہب کا کوئی کام نہیں ہے سیاست سے. مذہب کا کوئی کام نہیں ہے سیاست سے. آپ سیاسی جماعت رہیں، مسائل پہ بات کریں. سارے مطلب مذہب کے نام پہ پاکستان بن گیا نا. آپ کیا مذہب کا کیا پرابلم ہے؟ تو بس یہی مجھے کہنا تھا آپ لوگوں سے. میں نے آپ لوگوں کا وقت لیا، میری بات پہ غور کیجیے گا، الیکشن میں حصہ ضرور لیجیے گا. میں تمام لوگ لیجیے، خاص طور پہ میں مہاجروں کو کہوں گی کہ اپنی جو بھی آپ کی کمیونٹی سے تعلق لوگ رکھتے ہیں، جو پارٹیز رکھتی ہیں، ان سب کو ووٹ دیجیے. اس میں یہ ہمارے مصطفیٰ کمال بھائی ہیں، اس میں آفاق احمد بھائی ہیں، اس میں فاروق ستار بھائی ہیں، اس میں عامر خان بھائی ہیں، خالد مقبول بھائی ہیں. سب کو ووٹ دیجیے پلیز پلیز، جس کو جو پسند ہے. اور ہو سکے تو میں ان تمام لیڈروں سے ریکویسٹ کروں گی، پلیز آپ لوگ انتخابی اتحاد کریں. آپ لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں. لڑائی جھگڑے فساد سے کوئی فائدہ نہیں. بہت بہت خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، بہت دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. ہم سب کے والدین نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا ہے. ہمیں سب کے ساتھ محبت سے رہنا ہے. ہمیں پاکستان میں بھی محبت کا بڑھانا ہے، اور پھر ہمیں اپنے نیبرس کنٹری سے بھی محبت بڑھانا ہے. ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم لوگوں کے آدھے سے زیادہ رشتہ دار ہندوستانوں میں رہتے ہیں. ہمیں کیا ہندوستان سے دشمنی ہے؟ اب ان جھگڑوں، فساد، نفرت، اس کی بنیاد سے ہمیں ہٹ کے بات کرنا ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی جب ہماری، اسپیشلی مہاجروں سے میں ریکویسٹ کروں گی، جب مہاجر لیڈر آتے ہیں اپنے آپ کو بہت اچھا پروف کرنے کے لیے، وفادار پروف کرنے کے لیے، وہ ضرور ہندوستان کی برائی کرتے. کیوں کرتے ہیں آپ ہندوستان کی برائی؟ ہندوستان میں ہمارے باپ دادا کی خبریں ہیں بھائی. کیوں برائی کرتے ہیں؟ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. پاکستان ہندوستان سے جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا ہے. پاکستان کسی جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا ہے. انگریز کو وہاں سے جانا تھا، وہ کسی حال میں وہاں رہ نہیں سکتا تھا، اس نے ڈیوائیڈ کر دیا. اور ڈیوائیڈ کرتے وقت اس نے، پاکستان بناتے وقت اس کی یہی نیت تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ رشیا کو اس علاقے میں وہ آئے گا. رشیا کے اس کو ڈس بیلنس کرنے کے لیے ان لوگوں نے پاکستان بنایا تھا. پاکستان بناتے وقت کوئی یہ نہیں تھا کہ کسی کی دشمنی تھی. آپ جائیں محمد علی جناح کی بھی آپ پوری ڈیٹیل دیکھ لیجئے، وہ کس طریقے سے کانگریس میں تھے. وہاں کے مسلم لیگ کے جو میجارٹی لوگ ہیں، جو میجارٹی غریب لوگ تھے، جو میجارٹی لوگ تھے، وہ انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا تھا. مسلم لیگ میں چند امیر لوگ شامل تھے، عمرہ لوگ تھے، نواب لوگ تھے، جن کو اپنی جائیدادیں بچانا تھیں. پاکستان بنانے میں زیادہ تر جاگیردار لوگوں نے پاکستان کو بنایا، اس کو سپورٹ کیا. میجارٹی غریب لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا تھا مسلم لیگ کو. تو یہ وہ بہت ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں. اب پاکستان بن گیا، ہندوستان بھی پاکستان کو تسلیم کرتا ہے، پاکستان بھی ہندوستان کو تسلیم کرتا ہے. پاکستان ٹوٹ بھی گیا 71 میں انہی باتوں کی وجہ سے، انہی جھگڑوں کی وجہ سے. اب دنیا کے نقشے سے پاکستان کو اگر ہم دنیا کے نقشے پہ رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ پاکستان بہت چھوٹے چھوٹے یونٹ میں، جو کہ یہاں پہ انٹرنیشنلی اگر ہم باتیں سنتے ہیں تو یہی سننے میں آتا ہے کہ پاکستان اب ختم ہونے جا رہا ہے. تو یہ سن کے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سمجھ کے ہی نہیں دے رہے. ہم سمجھ ہی نہیں رہے. ہم وہی غلط باتیں، صحیح باتیں، ان کو ہم ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پا رہے. تو پلیز خدا کے لیے عقل سلیم ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہم آپس میں محبت خود بھی رکھیں. آپس میں جو بھی کمیونٹیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اور اگر ہم کسی کو نہیں پسند کرتے ہیں، کسی کے آئیڈیا کو، تو ہم رسپیکٹ کے ساتھ اس کو منع کریں یا اس کو نہ تسلیم کریں، مگر وتھ رسپیکٹ، عزت نفس کے ساتھ. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان کا تو مطلب ہی پیس ہے، امن ہے، سلامتی ہے. اور ہماری بات سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے.
ہم آپس میں ایک دوسرے کی کتنی بری بری باتیں کرتے ہیں, کسی کے بارے میں کتنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں. سوشل بائیکاٹ کریں ایک دوسرے کا, اگر کوئی بھی ایک دوسرے کی کسی بھی طرح سے بیہودہ باتیں کر رہا ہے کسی کے بارے میں. اور پھر میں آخر میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ پلیز الیکشن میں حصہ لیں. اور یہاں پہ کیونکہ میرے پاس ہیں وہ ہمارے مصطفیٰ کمال بھائی کے نامزد امیدوار ہیں, نوید نور بھائی UC4 کے, تو 24 تاریخ کو ڈالفن کو ہمارے جو نوید نور بھائی ہیں ان کو آپ ووٹ دیجئے اور موقع دیجئے کام کرنے کا. اور اسی طریقے سے مجھے اگر دوسری پارٹیوں کا بھی پتا ہوتا تو میں یہاں پہ ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی کہ MQM پاکستان کے کون سے کینڈیڈیٹ ہیں, اگر ہو تو آپ لوگ سب مجھے ڈیٹیل بھیجیے تو میں ان کے بارے میں کہوں گی وہ کون سے علاقے سے کھڑے ہیں. اور میں اپنی تمام اسپیشلی میں مہاجر کمیونٹی سے, اور مہاجر کمیونٹی کے علاوہ جو بھی کمیونٹی ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ بھی مہاجروں کے ہاتھوں کو مضبوط کریں, مہاجروں کو مضبوط کریں. وہ آپ کے مسائل وہی حل کر سکتے ہیں جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں, جو بڑی کمیونٹی ہے اور جو پاکستان بنانے والی کمیونٹی ہے. ہم تو پاکستان بنانے والی کمیونٹی ہے, تو اس لیے ہماری وفا پہ تو کسی کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم وفادار لوگ ہیں اور ایماندار لوگ ہیں. ہاں, اختلافات آپس میں لڑائی جھگڑے کروا کے شاید چہروں کو مسخ کر دیا گیا ہے, مگر ہم سب جو ہماری کمیونٹی سے ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ مہاجروں کے ہاتھ مضبوط کرے. اگر مہاجروں کے ساتھ پشتون کمیونٹی رہتی ہے وہ بھی مہاجروں کے ہاتھ مضبوط کرے, پنجابی کمیونٹی رہتی ہے, کشمیری کمیونٹی رہتی ہے, بنگالی کمیونٹی رہتی ہے, جو بھی رہتے ہیں وہ سب مہاجروں کے ہاتھ مضبوط کریں اپنے علاقے کے لیڈروں کے, اور ان کو ووٹ دیجیے. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.